کہ ایک مومن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے 40 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اس کی بیٹی کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے. یہ علی کا چاہنے والا، یہ عمراء اور اشراف گری کے سسٹم کے ماننے والا، جب اس کی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے اور اسی ملک میں، اسی محلے میں، اسی سوسائٹی میں ایسا غریب بھی رہتا ہے جیسے بیٹی کو دینے کے لیے جہیز کے پیسے نہیں ہیں. یہ کس سسٹم میں جی رہا ہے؟ نام تو علی کا لے رہا ہے لیکن سسٹم براعت سے ابھی تک اس نے کمپلیٹ براعت نہیں کی. اس نے خود کو کمپلیٹ خالص نہیں بنایا. یہی تو وہ جنگ تھی، یہی تو وہ نعرہ تھا جو علی ابن ابی طالب رسول خدا کے جانے کے بعد فرمائے طلحہ اے زبیر تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی. عبید اللہ ابن عباس کو جب مولا علی کے پاس بیت المال مولا نے دینا چاہا، جتنا بیت المال اسے دیا اتنا اس کے غلام کو دیا. علی یہ کیا کر رہے ہو؟ جتنا مجھے دے رہے ہو اتنا میرے غلام کو دے رہے ہو. کہ یہی میرے رسول کی عدالت تھی. میں نے پہلے دن سے تمہیں کہا تھا تمہیں علی کی عدالت پسند نہیں آئے گی. عدالت علی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی. ذرا پڑھو کون سا صحابی کتنا مالدار تھا اور اس 20 سالوں میں 28 سالوں میں اس کے پاس مال کتنا آ گیا، جس میں اتنی تفریق بڑی کہ عجم کا وظیفہ اور تھا، عرب کا وظیفہ اور تھا. بات تو یہاں تک آ گئی جب نبی کی ازواج میں بیت المال کو تقسیم کرنے کی باری آئی. جو بیوی زیادہ جوان تھی اسے زیادہ دیا جاتا تھا، جو بوڑھی تھی اسے کم دیا جاتا تھا. وہ سسٹم انہوں نے بنا لیا جو اشراف گری کا سسٹم تھا، بیت المال کو جمع کرنے کا سسٹم تھا. اسی سسٹم کے خلاف جب علی کھڑے ہوئے تو لوگوں نے علی کو قتل کرنے کی کوشش کی، علی کو شہید کرنے کی کوشش کی. امام فرماتے تو حسین کا ماننے والا ہے، حسین کا اگر ماننے والا ہے تو اس سسٹم سے براعت کر. جب تک تو سسٹم سے کمپلیٹلی باہر نہیں نکلے گا. کون سا سسٹم؟ پہچان یزید کے اندر کون سی صفات تھی. جتنا تو ایمان کے قریب ہوتا جائے گا اتنا خدا تجھے خالص کرتا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کا قریب جاتا ہے تو پھر خدا کچھ امتحانات بھی لیتا ہے، کیونکہ بندہ ایسے خالص نہیں ہوتا. پہلے اس آگ میں جلنا پڑتا ہے. ہاں، پہلے اس گندگیوں کو، ناخالصیوں کو اپنے وجود سے اتارنا پڑتا ہے. جہنم کا تصور بھی یہی ہے کہ بندہ جہنم میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جہنم میں وحشی لوگ ہوں گے. یہ وحشی پنا جو ان کے وجود میں ہے اسی وجہ سے وہ جہنم میں جاتے ہیں. اور سیدہ فرماتی اگر خود کو دنیا میں خالص نہیں کرو گے تو اللہ کی آگ تجھے خالص کرے گی. اور اس کا آگ کو خالص کرنا بڑا مشکل ہے. انسان اس سے پہلے کہ موت آئے خود کو دنیا میں خالص کر لے. کہ سیدہ کیسے خالص کروں گا؟ بہترین راستہ ہے اللہ کی دربار میں توبہ کر لے.